یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رامائن ہے، اس میں کیا لکھا ہے غور سے سنیے گا، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ یہ دیکھیں کہا کہ رامائن کا پیج نمبر 71 ہے، بالا کانڈ ہے، اس میں لکھا ہے بن پد چلی سنے بن کانا کر بن کرم کرے بدھنانا آنن رہت سکل رس بھوگی پڑ بانی بگتا بڑ جوگی۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا جوگی صاحب کا نام اس میں آ گیا، نہیں یہ دیکھیں، ہاں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ ہاں میں کہنا چاہوں گا ذرا غور سے سننا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مفتی صاحب نے کیا پڑھا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے سری رام چرتر مانس، ہاں میں مکمل لے کے چلتا ہوں، اپنا ہتھیار یہ ہے میرا، جو بھی میں بولتا ہوں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سری رام چرتر مانس، یہ دیکھیے اس میں بھی میں نے نشان لگا کر رکھا ہے، جو میں نے چوپائی پڑھی رامائن کی، رامائن کا خلاصہ اس میں لکھا، اس کو نیچے کر کے رکھیے، رامائن کا اس میں خلاصہ لکھا ہے۔ یہ دیکھیں کہا بن پد چلی سنے بن کانا، یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، مفتی صاحب بھی جانتے ہوں گے کچھ، آج آپ کو ہم چترویدی بنا کر جائیں گے۔ ہاں جتنی دیر آپ وہ کتاب پڑھے ہیں نا، اگر اور محنت کیجیے گا تو ہاں بغیر پڑھے لکھے آج لوگ بن جا رہے ہیں۔ ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کر پورا مجمع بولو یا رسول اللہ ماشاء اللہ۔ یہ دیکھے کہا کہ لوگوں بن پد چلی سنے بن کانا، کہا لوگوں پوری دنیا کا پیدا کرنے والا وہ ہے، بن پد چلی سنے بن کانا، بن پد چلی جو چلتا ہے لیکن ہم اور آپ کے طرف پاؤں نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے جو سنتا ہے سنے بھی نہ کانا، جو ہم لوگ سنتا ہے لیکن ہم اور آپ کی طرح اللہ کے کان نہیں گئے، جو دیکھتا ہے ہماری طرح آنکھیں نہیں گئے۔ اللہ وہ ہے جو بولتا ہے ہماری آپ کی طرح زبان نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو پکڑتا ہے لیکن بڑا سخت پکڑتا ہے، ہمارے آپ کی طرح ہاتھ نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ مطلب یہ ہے اللہ وہ ہے جو ہاتھ سے پاک، جو پاؤں سے پاک، جو آنکھ سے پاک، جو ناک سے پاک، جو کان سے پاک، جو زبان سے پاک، جو جسم و جسمانیت سے پاک، جو ماں سے پاک، جو باپ سے پاک، جو اولاد سے پاک، جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ اور وہ اللہ اونچا بولو، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رامائن موجود ہے، رامائن کا پیج نمبر 231 ہے۔ آج کچھ لوگ کہیں گے یہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، مولوی کو رامائن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا غور سے سننا، معین الدین قادری ایسے جلسوں سے پیغام دیتا ہے، چاروں طرف ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے، کچھ حکومت کے تلوے چاٹنے والی میڈیا، میں ساری میڈیا کی بات نہیں کرتا، اور حضرت جو بھی میں بولوں گا اس کا ذمہ دار معین الدین قادری ہوگا، جلسہ کمیٹی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگی۔ غور سے سنیے گا، میں حوالہ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، میری طرف دیکھو مسلمان، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں، اور ہمارے جلسوں میں ریکارڈ ہونی چاہیے باتیں، تاکہ کسی دشمن کو بیچ میں گڑبڑ کرنے کا کچھ موقع نہ ملے۔ ہمارے علاقے میں باضابطہ آپ پرمیشن لینے جاؤ، پرشاسن کہتی ہے سارے جلسے کی اسپیچ کی ہمیں ریکارڈنگ چاہیے، تاکہ ہم دیکھیں تمہارے مولانا نے کیا اسپیچ دیا ہے۔ غور سے سنیے گا، معین الدین قادری آن ریکارڈ بول رہا ہے، میرے ہاتھ میں یہ رامائن بھی ہے، میرے ہاتھ میں بھاگوت گیتا میرے بغل بیگ میں ہے، میرے ہاتھ میں سری رام چرتر مانس میرے بیگ میں ہے، سویتاشور کی اپنیشد موجود ہے، یہ دیکھیں رامائن ہے میرے ہاتھ میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کو منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو، معین الدین قادری اس لیے منتر پڑھتا ہے، ایسے جلسوں سے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا۔ اور ایک شعر سنو کہ چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے، اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی، جلسوں اور مدرسوں میں آتنکواد بنایا جاتا ہے۔ میں کہوں گا نہیں پیارے، تم ہمارے جلسوں میں آ کر تو دیکھو، ہمارے علماء پیغام اتحاد کا دیتے ہیں، ہمارے علماء امن کا پیغام دیتے ہیں، ہمارے علماء شانتی کا پیغام دیتے ہیں، ہمارے علماء محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہمارے علماء پیار کا پیغام
पैगाम देते गए और हमारे उलमा कहते गए हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। यहाँ से पैगाम मोहब्बत का आम होता है, यहाँ से प्यार का पैगाम आम होता है। लेकिन कुछ लोग वो कुछ नहीं, सारे मीडिया वाले नहीं, मैं सबों की बात नहीं करता, कुछ मीडिया वाले जिनकी दुकान ही चलती है हिंदू मुस्लिम करवाने से, जिनकी रोजी रोटी ही चलती हिंदू मुस्लिम करवाने से, उसको बस टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, अब तो हिंदुस्तान की जनता पे रहम कर दो। क्या तुमने नहीं देखा हमारी फौज के लोग, हमारे यानी हमारे यहाँ जो सरहद पे जो हिफाजत करते गए जो लोग, उनकी बीवी इंतजार में रहती है, उनके बच्चे इंतजार में रहते गए। लेकिन याद रखना, मैं फिर दोहरा दूं साफ लफ्जों में, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, उन मीडिया वालों की बात करता हूं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम, उनको न तो विकास से मतलब है, उनको न तो मोहब्बत से मतलब है, उनको न तो देश से मतलब है, बस उसको टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी होता है, नहीं, मुसलमान प्यार का पैगाम हमारे किसी जलसे में सुन लो, हम तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते गए। असल में आतंकवादी कौन लोग हैं जो नफरत की बात करते गए, जो तोड़ने की हिंदुस्तान को बात करते गए, जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात करते गए, असल में वो आतंकवादी है। आपने नहीं सुना कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे कुछ लुच्चे लफंगे किस्म के लोग नारा लगा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा ओए तू गौर से सुन ले, मोइनुद्दीन कादरी बबांगे दोहल कहता है, तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मोइनुद्दीन कादरी ऐसे स्टेज से कहता है हम जिंदा गए इसी हिंदुस्तान की धरती पर, पैदा हुए गए इसी मिट्टी से और मरेंगे तो इसी मिट्टी में हम दफन होना पसंद करते गए। इस मिट्टी की खाक को, इस जमीन की खाक को हम अपनी पेशानी पे लगाते गए, हम जमीन से मोहब्बत करते गए, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते गए, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते गए। याद रखना जो लोग कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, मैं सारे हिंदू भाई बिरादर वतन की बात नहीं करता, कुछ ऐसे भी है हमारे घर के बगल में एक पंडित जी का घर है, बगल में जब कभी वो फजर की आजान हो, बगल में हम सोए रहे, वो पूजा करने जाते, हाथ में वो कमंडल लेकर, वो लोटा में पानी लेकर हमको दरवाजे पे उठा देते हैं दस्तक देकर, मौलाना साहब मुफ्ती साहब बेदार हो जाइए आजान हो गई है फजर की। ऐसे लोग भी हैं इस जमीन पे जिंदा जो मोहब्बत की बात करते गए, जो हमेशा इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करते गए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा अब पूरा मजमा तैयार रहना, जो कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। अगर सच्चे मुसलमान हो पूरे मजमे से नारा होना चाहिए, सारे लोग बोलकर बताना। लोग कहते गए कि काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी के नस को काटो, हजरत मुफ्ती मुदस्सिर साहब के नस को काटो, मुफ्ती सज्जाद साहब के नस को काटो, नाजिम भाई के नस को काटो, नईम भाई के नस को काटो, इन उलमा के नस को काटो, हमारे अवाम में से किसी के नस को काटो। इनको छोड़ो साहिब, ये 10 साल के अगर बच्चे बैठे गए, इनके नस को काटो, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा कुछ आवाज न आएगी, बल्कि खून जब निकलेगा खून का कतरा कतरा वही बोलेगा। तैयार रहना, जो आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखना, हम जलसों से मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम जलसों से इत्तेफाक का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, चैन का पैगाम देते हैं। ये देखे मेरे हाथ में किताब है, रामायण है। मैं क्या बता रहा था, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है। पूरा मजमा बताओ अल्लाह एक है, और ऊंची आवाज में बताओ अल्लाह एक है। याद रखना, आप बोलोगे, और मैं इन उलमा से गुजारिश करूंगा, अरीजा पेश करूंगा इन उलमा की बारगाह में,
آپ اگر بولیں گے تو ہماری قوم بولے گی۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف دھیرے دھیرے آ رہا ہوں، وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ اللہ ایک ہے۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ آپ اگر بولو گے، یہ علماء جب بولتے ہیں چاروں طرف فضا میں یہ آواز گونجتی ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ آپ کو سیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ، آپ کو مظلوم علی اصغر کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اور اونچی آواز میں قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ مت ڈریے گا۔ معین الدین قادری یہی سوچ کر تقریر کرتا ہے یہ میری آخری تقریر ہے۔ آپ بھی تقریر کبھی بھی سنیے یہی سوچ کر سنیے کہ یہ میری آخری تقریر میں سن رہا ہوں۔ اس لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پورا مجمع بتاؤ اللہ ایک ہے۔ آواز نہیں آئی، یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے گئے۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ اور جھوم کر بتاؤ اللہ ایک ہے۔ ختم کریں کیا؟ اچھا ماشاءاللہ ہے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ میرے ہاتھ میں بھاگوت گیتا بھی ہے، یہ دیکھیں میں اس سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ کتابیں بہت ساری ہے میرے پاس، لیکن غور سے سنیے گا، ابھی اس کو اسی جگہ روکتے گئے۔ اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا گئے فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، دعا مانگو لوگو، اللہ دعا سکھا رہا ہے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھنا لوگو، دوست اللہ کس کا بنتا گئے؟ اللہ کس سے دوستی فرماتا گئے؟ میں نے پہلے ہی کہا کسی چور سے دوستی اللہ نہیں فرمائے گا، کسی ڈاکو سے اللہ دوستی نہیں فرمائے گا، کسی شطرنج اور تاش کھیلنے والے سے اللہ دوستی نہیں فرمائے گا، کسی غیبت اور چگل خوری کرنے والے سے اللہ دوستی نہیں فرمائے گا۔ او بھائی صاحب دیکھیے جو جا رہے جانے دیجیے۔ ہاں ورنہ ایک جلسے میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک لڑکا بار بار کھڑا ہو جاتا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا تقریر چل رہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پھر بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا صاحب پھر تقریر شروع کی، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ مولانا صاحب نے کہا پھر بیٹھ گیا۔ تیسری مرتبہ جب کھڑا ہوا نا، مولانا صاحب نے اتنا زور سے ڈانٹا، کہا ارے بیٹھ، اتنے زور سے ڈانٹا صبح تک بیٹھل رہ گیا۔ جلسہ ختم، سب چلا گیا، کوئی نہیں بچا۔ اب جانتے ہیں جب سب چلا گیا نا، وہ اکیلے بیٹھا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا اے بابو، سب جا رہا تھا، جس وقت تقریر ہو رہی تھی تو جا رہا تھا، اب جلسہ ختم ہو گیا، جاؤ سب چلے گئے، ابھی تک کیوں بیٹھل ہے؟ کہا کہ حضرت کیا کریں گے جا کے، جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ یہی تمام ہو گیا ہے نا، اس لیے جانے والوں کو جانے دیجئے، ان کو بھی روکنا ضروری نہیں ہے، جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیجئے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غسل برا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غسل برا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا 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 ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ سننا لوگو، غوث اعظم نے فرمایا او لوگو اپنی زندگی میں 5 چیزیں شامل کر لو، اگر 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لوگے تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تجھ سے دوستی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سننا لوگو وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں، سن کے جانا، ماں بہنوں آپ بھی سننا۔ اے لڑکا، ایک جھاپڑ ماریں گے تیرے جڑ سے بیماری اتار دیں گے ہم۔ ہاں بیٹا، ہم خالی خطیب نہیں ہیں، مدرسے میں کٹائی بھی 2-4 بچوں کو دیتے ہیں۔ ہاں 11 سال سے میں جامعہ نوریہ مالدہ بنگال میں الحمدللہ شیخ الحدیث کے عہدے پہ ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ادارہ بھی چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی کیا کرتا ہے، ہر مولوی اپنی اپنی جگہ پہ اچھا کام کرتا ہے، ہر مولوی۔ ہم خود ادارہ چلاتے ہیں حضرت لڑکیوں کا، میں ایک مدرسے کا شیخ الحدیث ہوں، ایک ادارہ میرا چلتا ہے، 120 بچیاں اس مدرسے میں پڑھتی ہے، اور جانتے کو
120 بچیوں میں 10 بچیاں حضرت ایسی جس سے میں 1 روپے بھی لیتا بھی نہیں ہوں، بلکہ صابن، تیل، کپڑے، ساری چیزوں کے خرچے میں اٹھاتا ہوں۔ ہاں، کہاں سے؟ بس یہی قوم جو دیتی ہے، بس اسی سے۔ مولوی عیاشی پہ اپنے پیسے خرچ نہیں کرتا ہے، جو بھی پیسے لیتا ہے وہ قوم کا درد لے کر سینے میں جیتا ہے۔ ہاں، کیونکہ سب کچھ بننا آسان ہے، لیکن یاد رکھیے گا دین کا درد لے کر سینے میں چلنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن ہاں اپنی اپنی جگہ پہ آپ کے یہاں عالم، آپ کے یہاں کے علماء جو کام کریں گے معین الدین قادری نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں میں جو کام کرتا ہوں مفتی صاحب جا کر نہیں کر سکتے ہیں۔ سب اپنی اپنی جگہ پہ، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، یہ زمین بہت بڑی ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کیجئے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے گئے، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے گئے۔ غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کر لو۔ کتنی چیزوں پہ؟ 5 اچھا بولو پورا مجمع، کتنی چیزوں پہ؟ 5 چیزیں۔ 5 چیزوں پہ عمل کرو۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اپنے ملفوظات میں غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کرو، اللہ تجھ سے دوستی فرمائے گا۔ غور سے سننا، کہا پہلی چیز، او لوگو 5 وقت کی نماز ادا کرو، نماز پنجگانہ مت چھوڑو۔ یاد رکھنا آج 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ یہاں پر آئے ہوں گے جو عشاء کی نماز نہ پڑھے ہوں گے، کتنے یہاں سے جا کر فجر کی نماز ادا نہ کریں گے۔ یاد رکھنا لوگوں، غوث اعظم کا سچا دیوانہ وہ ہوتا گئے جو غوث کے نام کا مرغا بھی کھاتا گئے، آسان ہوتی گئے تو قدم مسجد کی طرف جاتے گئے۔ یاد رکھنا لوگوں، جو بے نمازی ہوگا ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب و عشاء نہیں پڑھتے، یا غوث کا نعرہ لگاتے گو۔ یاد رکھنا لوگوں، اگر چاہتے گو غوث اعظم بھی آپ سے محبت کرے، آپ غوث کے سچے دیوانہ ہونے چاہتے ہو، یاد رکھنا غوث اعظم کا دیوانہ تب ہوگے 5 وقت کی نمازیں ادا کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی پہلی چیز، غور سے سنیے گا، نماز چھوڑ کر، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، کبھی جلسے میں مت جاؤ۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو فلاں جگہ جلسہ ہوا کیوں نہیں گیا، ہاں کبھی نہیں اللہ پوچھے گا جلسے میں کیوں نہیں گیا، محفل میں نہیں گئے، اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں گیا، مزار پہ نہیں گئے، اللہ نہیں پوچھے گا تو مزار پہ کیوں نہیں گیا، زندگی بھر میں کبھی کیوں نہیں گیا، نہیں پوچھے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھا آپ نے 1 وقت کی تو اللہ پوچھے گا تو نے 1 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ مزار پہ جانا چاہیے، عقیدت مضبوط ہوتی ہے، اللہ والوں کا فیضان برستا ہے، اللہ والوں کا فیض ملتا ہے، لیکن نماز پڑھیے، نماز کو اگر چھوڑ دیتے گو تو پھر آپ اللہ کا دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ نماز کی پابندی کرو۔ غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارو۔ پہلی چیز نماز کی پابندی کرو۔ دوسری چیز غوث اعظم نے فرمایا اے لوگو ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اگر ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، ماں باپ اگر راضی ہو گئے، غوث اعظم راضی ہو جائیں گے، خواجہ غریب نواز راضی ہو جائیں گے، سرکار اعلی حضرت راضی ہو جائیں گے، اور ماں باپ اگر راضی ہو گئے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اور جب نبی راضی ہو گئے تو پھر خدا راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں باپ ناراض ہونا، یاد رکھنا جلسوں میں آنا بیکار ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے، گھر میں رو رہے ہیں، یہ پیسے حضرت جب کوئی لٹاتا ہے نا، علماء کو دیجئے، لیکن بڑا افسوس لگتا ہے، بوڑھی ماں گھر میں رہتی ہے، بوڑھا باپ گھر میں رہتا ہے، بیٹا سے اگر 2-4 دن گیس کی گولی مانگنے لگے نا، گیس کی ٹیبلٹ، تو پھر بیٹا جھنجھلا کر بات کرتا ہے کہ او ماں ساری دولت سارے پیسے تیرے اوپر خرچ کر دوں تیری دوائی پر۔ میں کہنا چاہوں گا یاد رکھنا، اگر ماں سے تو جھنجھلا کر بات کرتا گئے، باپ سے اگر جھنجھلا کر بات کرتا گئے، یہ پیسے یہاں لٹانا بیکار ہے۔ میں تو کہوں گا یہ پیسے مجھ پر مت لٹاؤ۔ اگر ماں بیمار ہے، ماں پر جا کے ماں کی دوائی پہ خرچ کر دو، ماں کے علاج پہ خرچ کر دو۔ باپ اگر بیمار ہو، باپ کا علاج کروا دو اور باپ کی دعائیں لے لو۔ یاد رکھنا جن کے ماں باپ ناراض ہیں، ایک پیغام لے کر جاؤ، یہاں سے چلے
لے جانا, جب گھر پہنچو گے اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری ماں ہم آپ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھی گو, یاد رکھنا میری تو دنیا بھی تم ہو, میری تو عقبہ بھی تم ہو, میری دنیا اور آخرت تم ہو. اے ماں ہم نے تقریر میں سنا گئے اگر تو ناراض رہے گی تو مجلس میں جانا بیکار گئے, مدرسے میں جانا بیکار گئے, مسجد جانا بیکار گئے. او ماں تو ناراض مت رہ. اے ماں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, آپ کی زمین نہیں چاہیے, آپ کی جائیداد نہیں چاہیے, آپ کے مکان نہیں چاہیے, بلکہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. پورا مجمع سننا, گھر جانا, ماں سے کہنا او ماں کچھ نہیں چاہیے آپ سے, دولت نہیں چاہیے, زمین نہیں چاہیے, بلکہ اگر چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا. ختم کر دوں؟ تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے ہو؟ نہیں یہ علماء ہم جانتے ہیں آپ لوگ بھی زبردستی بیٹھے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو روزانہ محفل میں رہنا ہے. ان لوگوں کو ایک رات جگ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کر لینا, اس کے بعد جا کے دن بھر سونا ہے. ہم لوگوں کو سفر بھی کرنا ہے, آپ کو جلسے میں بھی رہنا ہے. یہ لوگ سال میں 1-2 جلسے کرواتے ہیں لیکن ہم لوگ کو ہمیشہ رہنا پڑتا ہے. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. گھر جانا اور کہنا اچھا بنگلہ بھی سمجھتے ہیں آپ لوگ, یہ تو خود چترویدی ہو کر بیٹھے ہیں یہ لوگ. ہاں اچھا سنا دوں گا. ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع بولیو, جن کو ماں سے جتنی محبت ہے سارے لوگ بولیں گے دعا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. آواز نہیں آئی, پورا مجمع ماں سے جتنی محبت ہے اتنی آواز سے پیاری ماں مجھ کو تیری, ہاتھوں کو بلند کر کے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. اور اونچی آواز میں تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا, تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری, اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری, تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. عمر بھر سر پہ سایہ, عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. او لوگوں ماں باپ اگر زندہ گئے ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو. جن کے ماں اور جن کے باپ زندہ گئے وہ خوش نصیب گئے, دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملنے والے. اس لیے لوگوں گھر جانا کہنا تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے, اور لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو, اور مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو, مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو. ہم کو اسے کے سوا اور کیا چاہیے, اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. کتنے لوگ کتنی چیزیں. غوث اعظم نے کیا فرمایا, اگر چاہتے ہو اللہ تجھ سے دوستی فرمانے لگے کتنی چیزوں پہ عمل کرو, اونچا بولو, 5 چیزوں پہ. پہلی چیز 5 وقتہ نماز کی. بہت اچھا بول رہے ہیں آپ. جب چلے گئے تو یہ نعرہ کون لگائے؟ آصف رضا, سنیے نا, آصف رضا سیفی صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام تو پھر ہو جائے گی مریض کی زندگی تمام.
ہے نا. اب مفتی صاحب سے نعرہ لگوائیے گا تو پھر ہاں 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 ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ. اچھا میری تقریر وہ ہوتی ہے حضرت کے تقریر نعروں سے کامیاب نہیں ہوتی ہے. لوگ بیٹھ کے سن لیے اور دو چار باتیں دل میں اتر جائے بس سمجھے کہ تقریر بھی کامیاب جلسہ بھی کامیاب ہو جائے. ہاں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ. بس اتنے ہی ہاتھ. اب میں ختم کر دوں گا. ختم کر دوں دیکھیے اسی اچھا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ چاہتے ہیں میں ختم کر دوں. ارے واہ واہ ماشاء اللہ. نہیں یہ دیوانے بیٹھے ہیں دیوانے بیٹھے ہیں یہ سب اس لیے بیٹھے ہیں. ہم آج نیند کیا ہے جان بھی مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیں گے. کسی نے کہا ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جاں بھی تمہاری ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن غوث اعظم عظمت غوث اعظم علماء اہل سنت لیسوئی کا سنی مسلمان اراکین کمیٹی علماء اہل سنت فیضان اولیاء اکرام جشن غوث الورا علامہ معین الدین قادری نعرہ تکبیر زندہ باد. اب تقریر اتنی لمبی ہو گئی کہ ان کے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی. اب یہ سوچ رہے کس میں سمیٹوں میں. ہاں بس دل میں سمیٹو. ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ اور پیار سے بولو سبحان اللہ. غوث اعظم نے فرمایا او لوگو یاد رکھنا کہا کہ 5 چیزوں پہ عمل کرو اگر تم چاہتے ہو اللہ تجھ سے دوستی فرمائے. پہلی چیز نماز کی پابندی کرو ماں باپ کی فرما برداری کرو. دوسری چیز کہا تیسری چیز یہ گئے او لوگو ہمیشہ سچ بولا کرو جھوٹ مت بولا کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی گئے. یاد رکھنا لوگو جھوٹ مت بولنا کیونکہ جھوٹ اگر کوئی بولتا گئے ان کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی گئے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے گئے. سچ بولا کرو. جو بندہ سچ بولتا رہتا گئے اللہ اس کا نام سچ بولتے بولتے صدیق میں لکھ دیتا گئے اور اگر کوئی جھوٹ بولتا گئے اس کا نام کذاب میں لکھ دیا جاتا گئے. غور سے سنیے گا جھوٹ مت بولا کرو. یہ جھوٹ ایسی بلا ہے جس نے کتنے گھر کو تباہ کر دیا کتنے گھر کو برباد کر دیا. بیٹے کے ہاتھوں سے باپ کا مرڈر کروا دیا اسی جھوٹ نے. بیٹی کے ہاتھوں ماں کا قتل کروا دیا اسی ایک جھوٹ نے. بھائی بھائی میں لڑائی کروایا اسی جھوٹ نے. شوہر بیوی میں طلاق کروایا ایک جھوٹ نے. یاد رکھنا لوگو جھوٹ اگر بولتے ہو کروڑوں کماؤ گے اللہ برکت نہیں دے گا. سچ بول کر روزی کماؤ سچ بول کر رزق کما کر گھر لاؤ. روزی کا مالک اللہ ہے. سچ بولا کرو سچ بولتے جاؤ گے کم کماؤ گے نمک روٹی کھاؤ گے جھونپڑی میں بھی رہو گے مٹی کے گھر میں رہو گے مکان میں نہ رہو گے. لیکن اگر سچ بولو گے اسی جھونپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. سچ بولو جھوٹ مت بولو. اور ایک تبرک یہ بھی لے کر جاؤ. تبرک لے کر جاتے ہو جلسوں سے یاد رکھنا آج غوث اعظم کی محفل سے ایک تبرک یہ بھی لے کر جاؤ کہ جھوٹ مت بولو. یہ غوث اعظم کے نام کی تبرک ہے. جھوٹ مت بولو. ابھی ایک حکایت پڑھ رہا تھا میں حضرت اس میں مجھے یاد آ گئی بیچ میں ان لوگوں سے بتا دوں. ذرا سنیے غور سے سنیے گا. میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا. ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ اپنی بیوی رانی صاحبہ کے ساتھ گیا ایک دن بازار غلام خریدنے نوکر خریدنے. جب پہنچا بازار میں کسی غلام کی قیمت 5 لاکھ کسی غلام کی قیمت 3 لاکھ کسی غلام کی قیمت 2 لاکھ کسی غلام کی قیمت 1 لاکھ. ان میں سے ایک ایسا غلام تھا جس کا مالک زور زور سے آواز لگا رہا تھا ہے کوئی غلام خریدنے والا. اس غلام کی قیمت صرف 5000 ہے. کتنی کی قیمت ہے؟ اونچا بولو کتنی قیمت ہے؟ 5000. ابھی بہت چیز دکھانے والا ہوں او بھیا قاری صاحب بہت چیزیں دکھانے والا ہوں. ابھی دیکھ رہے بہت سارا سامان میرا ہتھیار سے اس میں ہے. ابھی بہت ہے. ابھی دیکھیے تو بہت سارا مال رکھے ہوئے ہیں. ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ. ارے
अरे बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिएगा, किसी की कीमत 5 लाख, किसी की 2 लाख, किसी के 1 लाख, किसी गुलाम की कीमत सिर्फ 5,000। बड़ा परेशान हुआ, बीवी सुन ली, कहने लगी बादशाह सलामत, मेरे सरताज, मेरे शौहरे नामदार, चलिए 5,000 में सिर्फ गुलाम दे रहा, बड़ा सस्ता नौकर मिल रहा, बड़ा सस्ता गुलाम मिल रहा है। जब इतना सुना ना, कहा कह रुको, तुमको नहीं पता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी उसमें, कोई ना कोई ऐब होगा उसमें। कहा कि चलिए चल के देख लेते गए। बादशाह पहुंचा, गुलाम के मालिक से कहा, ए गुलाम का मालिक, क्या अपना गुलाम बेचेगा? कहाँ बेचूंगा? कहा कितनी कीमत का? 5,000 का। पागल हो गया है, किसी गुलाम की कीमत 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख और तू करा 5,000 का? पागल तो नहीं हो गया? जरा सोच समझ कर बोल। कहा नहीं बादशाह, मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल हवास के साथ बोल रहा हूँ। इस गुलाम की कीमत सिर्फ 5,000 लूंगा, जो 5,000 देगा मैं गुलाम दे दूंगा। जब इतना सुना, बीवी कहने लगी ले लीजिए, कुछ मत सोचिए। कहा एक बात बताओ, इसमें कोई कमी तो नहीं है? कहा कि कोई कमी नहीं है बादशाह, सिर्फ एक कमी है। कहा कौन सी कमी है? कहा कि पूरा साल ये आपकी खिदमत करेगा, पूरा साल ये आपकी फरमाबरदारी करेगा, पूरा साल ये आपका हुक्म मानेगा, लेकिन एक दिन ऐसा साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये झूठ बोलेगा। अब बीवी कहने लगे अरे इतनी सी बात है, छोड़ ले लीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन संभाल लेंगे। अब 364 दिन अगर सच बोले, एक दिन इन्हें झूठ बोलेगा, ले लीजिए कोई बात नहीं। अब ले लिया, 5,000 दिया, घर ले गया, ले लिया गुलाम। घर जैसे जाकर पहुंचा, पहला महीना गुजरा, बड़ी खिदमत किया, दूसरे महीने में बड़ी फरमाबरदारी किया, तीसरे महीने में बड़ी खिदमत किया, चौथे महीने में बहुत दिल जीत लिया, बड़ी फरमाबरदारी, सारा काम काज करता, सारा हुक्म माना। 6 महीने गुजर गए, आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन साल में एक दिन वो झूठ बोलता था। अब जब वो दिन आया ना, अब वो गया सबसे पहले रानी के पास। रानी के पास जाकर कहने लगा बादशाह के रानी साहिब आपको कुछ पता है? कहा क्या? कहा एक खबर लेकर आया हूँ। कहा क्या खबर है? कहा खबर यह है कि आपका जो शौहर है बादशाह सलामत, उसका दिल आपकी तरफ से हट गया है और वो दूसरी औरत, फलानी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। अब जब ये सुनी तो दिमाग, तलवे का गुस्सा एकदम बिल्कुल सर पे आ गया, गुस्सा हो गई, क्या बक रहा है? कहा कि मानना है मानिए रानी साहिबा, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन जब आपकी जगह पे दूसरी रानी बनकर आएगी और उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार वो हो चुके गए, जब दूसरी रानी आएगी तब समझ में आएगा, हमको क्या लेना देना। अब वो सोच में पड़ गई, ये सही कह रहा है, वो सारी चीज भूल गई कि आज वही दिन है। अब जब वो कहने लगी अब कैसे होगा? कहा एक तावीज मैं जानता हूँ, और ये औरतें तावीज की बड़ी भूखी रहती है, नमाज नहीं पढ़ेगी लेकिन तावीज चाहिए। मैं कहना चाहूंगा तावीज मत लो, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, तावीज क्या, तावीज लिखने वाले मौलाना साहब को लटका दो, फिर भी घर में बरकत नहीं होगी। हाँ, मौलाना साहब को जाके रख दो, एकदम गेट पे खड़ा कर दो, बरकत नहीं होगी। नमाज पढ़ो ओ माँ बहनों, तुम भी नमाज की पाबंदी करो, अपने शौहर को भी नमाज की पाबंदी करने कहो। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा अपनी बीवियों को नमाज का हुक्म दो, लेकिन आज यहाँ न तो शौहर नमाज पढ़ता, न तो बीवी नमाज पढ़ती, न तो बच्चे नमाज पढ़ते। ये घर जाकर अगर कहेगा बीवी तू नमाज पढ़, मुफ्ती साहब मौलाना साहब से सुना है, नाजिम साहब से सुना है, मुफ्ती साहब से सुना है, मौलाना सज्जाद साहब से सुना है, नमाज पढ़, वो कहेगी अपना तो पढ़ते नहीं, हमको हुक्म देते हैं, खुदरा फसीहत दिगर्रा नसीहत, अपने आप बुराई में हो, दूसरों को नसीहत करते हो। अब ये भी नहीं कहता, वो भी नहीं कहती, चोर चोर मौसेरा भाई, ये भी नहीं पढ़ता, वो भी नहीं पढ़ता। हाँ? मैं कहना चाहूंगा तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी नमाजें पढ़ो, अगरचे कम कमाओगे, नमक रोटी खाओगे, अगर नमाज घर में सब पढ़ते रहोगे, उसी नमक रोटी में अल्लाह जन्नती खाने का मजा अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ो। अब कहने लगा मैं जानता हूँ एक तावीज। कहा कि जानते हो? बताओ। कहा कि एक तावीज जानता हूँ। कहा कि क्या करना होगा, कितने खर्चे? कहा कोई खर्चा नहीं, सिर्फ 2-4 गर्दन के बाल लाने हैं, अपने शौहर के 2-4 सर के बाल लेके आ जाओ, उसी बाल को रखूंगा मैं, अब बाल को रख के उसको तावीज बनाऊंगा, गले में पहन लेना, और बादशाह का दिल हर तरफ से हट जाएगा, फिर तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। जब इतना सुना कहा कि ये काम कैसे करूं? कहा आपके शौहर है, ये काम कौन सी बड़ी काम, रात में जाइएगा धीरे से कटिंग करके ला लीजिएगा, आप तो जाती ही हैं, कोई बात नहीं, आपके शौहर है। कहा कि अच्छी बात है, इधर तो कह दिया, अब रात आने का इंतजार करने लगी। इधर फिर बादशाह के पास वो नौकर पहुंच गया। कहा बादशाह सलामत। कहा क्या हुआ? कहा एक खबर लेकर आया हूँ। कहा क्या खबर लाया है?
کہا کہ بادشاہ ایک خبر لایا ہوں. کہا کیا؟ کہا آپ کی جو بیوی رانی صاحبہ ہے اس کا چکر فلانا مرد سے چل رہا ہے. اب بادشاہ تو غصے میں لال پیلا ہو گیا, کہنے لگا گستاخ کیا بول رہا ہے, کچھ تم کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا کہ بادشاہ ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے مت مانیے. کہا کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا, یاد رکھنا اگر غلط نکل گئی بات تو پھر تجھے میں پھانسی پر چڑھا دوں گا, اور اگر سچ نکلی بات تو پھر میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا, لیکن یاد رکھ اگر غلط بات نکلی یہ جھوٹی خبر رہی. کہا بادشاہ مجھے پھانسی پر لٹکا دیجیے, لیکن اتنا سا کیجیے گا رات میں سوئیے گا نہیں, رات میں بیدار رہیے گا. آج رات میں آپ کا مرڈر کرنے آئے گی, آج رات آپ کا مرڈر کرنے آئے گی. اب بادشاہ جو سویا تو نہیں, وہ مچیائے رہا. کیا بولتے ہیں مٹیائے رہا, کیا بولتے ہیں آپ لوگ, وہ جو انٹھیائے رہتا ہے, مچیائے, اچھا مچیا گیا. اب وہ بادشاہ سویا نہیں بلکہ وہ مٹیائے ہوا تھا, اسے مچیائے ہوا تھا, انتظار کر رہا تھا, آنکھ بھی کھولتا بند کرتا, آنکھ کھولتا بند کرتا, کھولتا بند کرتا. جیسے ہی رات کے 12 بج گئے, اور ایک بات یاد رکھنا, سوئے ہوئے کو بیدار کرنا آسان ہے. اگر کوئی نیند میں حقیقت میں سویا ہے 2-4 بوند پانی کا ڈال دو بیدار ہو جائے گا, اور اگر وہ مٹیائے ہوا نا, مچیائے ہوا, تو اس پہ 2-4 بوند نہیں 2-4 بالٹیاں مفتی صاحب ڈال دو, وہ بیدار نہیں ہونے والے. ہاں یہ مچیائے ہوئے لوگوں کو بیدار نہیں کر سکتے. ہاں اور اگر یہاں جیسے مجلس میں کوئی نہیں بولنے والا ہے اس کو آپ کتنوں بولوا نہیں بولنے والے, اور اگر جو بولنے والے ہوں گے اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک بھی نہیں روک سکتی ہے. ذرا ہاتھوں کو ٹھکر بولو سبحان اللہ, اور جھوم کر بولو سبحان اللہ. مالک جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہا ہے, یہ لوگ جائیں 1-2 مہینے کے اندر کروڑ پتی بن جائیں. آمین. اب سوچیو جو لوگ نہیں اٹھایا, ایک دعا ہے میرے پاس اور بچا کے رکھا ہوں. ہاں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ. دیکھو یہ ہے کروڑ پتی بنیں گے یہ لوگ. ہاں اللہ سلامت رکھے, اللہ کروڑ پتی بنا ہی دے, کیونکہ دولت تمہارے پاس ہوگی تبھی تو علماء مضبوط ہوں گے. دین صرف علماء سے نہیں پھیلا ہے, 2 لوگوں سے پھیلا ہے, علماء سے بھی عمرا سے بھی. ہر دور میں مالداروں کی ضرورت پڑی ہے. آپ مضبوط ہوئیے, آپ مضبوط علماء کو کیجئے. یہ علماء آپ کو مٹی, آپ بچے کی شکل میں مٹی دو گے, آپ کو سونا بنا کر یہ واپس کریں گے. بے شک سبحان. اب جب اتنا سنا وہ مچیائے ہوا تھا, اب جب سو رہا تھا نا, آنکھ کھول کے دیکھ رہا تھا, دیکھا کب آئے. جیسے ہی رات کے 12 بجے دیکھا کہ وہ استورا لے کے ہاتھ میں چلی آ رہی ہے, وہ چھپائے ہوئے. اب جب چلی آ رہی ہے نا, دیکھا اچھا میرے غلام نے ٹھیک کہا تھا, یہ مرڈر کرنے آ رہی ہے. اب جیسے ہی وہ بیوی آئی, وہ تو آ رہی تھی بیچاری محبت